بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میری چینل پر بھی نئے آئے ہیں میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ میری چینل کو پسند کرنے کا۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمیں لاہور سے بھیجی ہے سائمہ نے، سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ سائمہ بتاتی ہیں کہ ہماری رہائش جو تھی علامہ اقبال ٹاؤن میں تھی اور یہ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ علامہ اقبال ٹاؤن کے جو بلاک 3 میں میرے والد صاحب نے ایک گھر رینٹ پر لیا تھا اور گھر کے ساتھ میں ہی ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی اور وہیں پر ایک بہت بڑا قبرستان بھی ہے۔ مسجد کا جو آدھا حصہ کہہ لیں کہ قبرستان میں تھا اور آدھا باہر تھا، اور کافی بڑا علاقہ جو تھا وہ قبرستان پر مشتمل تھا، تو اس جگہ پر دن میں بھی کافی سناٹا ہوا کرتا تھا، اکا دکا لوگ ہی یہاں پہ نظر آتے تھے اور چند گھر جو تھے وہ یہاں پر بنائے گئے تھے۔ جب ہم لوگ اس گھر میں گئے تو میری امی کی ابو سے کافی بحث ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ایسی جگہ پہ گھر لینے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ ایک تو یہ گھر جو تھا وہ بالکل ہی قبرستان کے پاس تھا اور کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ قبرستان کے آس پاس ایسی جگہوں پر کافی شیطانی جو مخلوق ہوتی ہے اس کی موجودگی ہوتی ہے۔ اور آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ جتنے بھی یہ شیطانی عملیات، جادو ٹونا اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو جادوگر حضرات جو ہوتے ہیں وہ قبرستان کو ہی استعمال کرتے ہیں ایسی چیزوں کے لیے، ایسے عمل کے لیے۔ تو میری امی نے میرے ابو سے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ کوئی اور گھر کا بندوبست کریں۔ خیر ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ ابھی دوسرا ہی دن تھا ہمیں کہ رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہو اور مجھے آواز دے رہا ہو، کیونکہ امی ابو جو تھے وہ اپنے روم میں سویا کرتے تھے اور میں اپنے علیحدہ روم میں۔ میری آنکھ کھلی اور میں نے اپنے آس پاس جب دیکھا تو مجھے وہاں پر کوئی نظر نہیں آیا اور آواز جو تھی وہ مسلسل آ رہی تھی، جو بھی تھا وہ میرا نام پکار رہا تھا۔ میں اٹھی اور کمرے سے باہر آ کر ٹیرس پہ کھڑی ہو گئی۔ ٹیرس کا نظارہ یہ تھا کہ ٹیرس سے وہ قبرستان جو تھا وہ صاف نظر آیا کرتا تھا۔ وہ قبرستان جو تھا وہ گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ میری نام کی پکارنے کی آواز اسی جگہ سے آ رہی تھی اور میں اس جگہ کھڑی اپنے نام کو پکارتا ہوا سن رہی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ کتنی دیر میں وہاں کھڑی رہی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے قدم جو تھے ٹیرس پہ جم گئے ہوں۔ اچانک ہی کسی نے میری کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک دم میں حیرت سے پیچھے مڑی تو میں نے دیکھا میرے ابو میرے پیچھے کھڑے تھے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے تم اس ٹائم ٹیرس پہ کھڑی ہو۔ ان کے پوچھنے پہ میں نے تمام بات ابو کو بتا دی تو انہوں نے مجھے پیار کیا اور مجھ سے کہا کہ بیٹا آپ خواب میں ڈر گئی ہوگی، چلو میرے ساتھ۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور وہیں پہ مجھے انہوں نے اپنے روم میں ہی سلایا۔ اس گھر میں تقریباً ہم نے 2 سے 2.5 سال گزارے اور ان 2-2.5 سالوں میں بہت دفعہ میرے ساتھ وہی واقعہ ہوا کہ رات کے 3 بجے کے بعد کوئی میرا نام پکارتا اور میں اسی طرح ٹیرس پہ جا کر کھڑی ہو جاتی اور اپنا نام پکارتا جو بھی تھا اس کو سنتی اور فجر کے اذان تک میں وہیں پہ کھڑی رہتی۔ فجر کے بعد ایسا لگتا کہ جیسے کہ میں کسی خواب سے جاگی ہوں
اور میں اپنے آپ کو وہاں کھڑا پاتی۔ اس طرح کے بڑھتے واقعات کی وجہ سے 2-2.5 سال کے بعد ہی میرے والد صاحب نے علامہ اقبال ٹاؤن میں ہی راوی بلاک میں ایک اور گھر رینٹ پہ لے لیا، اور پھر ہم لوگ اس گھر سے وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ یہ جو گھر لیا تھا یہ بھی ڈبل سٹوری تھا، اور ابو ہمیں وہ گھر دکھانے وہاں پر لے کر گئے۔ جب میں اور امی اس گھر میں داخل ہوئے اس گھر کو دیکھنے کے لیے، تو وہاں کے لان میں برگد کے درخت کو دیکھ کر میں اور امی دونوں ہی ڈر گئے، اور اچانک میرے منہ سے یہ نکلا کہ ابو آپ نے یہ کون سا بھوت بنگلہ لے لیا ہے۔ میری یہ بات سننے کے بعد ابو جو تھے تھوڑا سا ناراض ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھو، اتنے خوبصورت نیا گھر بنا ہوا ہے اور تمہیں یہ گھر پسند نہیں آ رہا، اور تمہاری یہی آوازوں کے چکر میں نے وہ گھر چھوڑ کر یہ بالکل نیا گھر بنا ہے، اسے میں نے رینٹ پر لیا ہے، اور اب تمہیں اتنا اچھا گھر بھی بھوت بنگلہ لگ رہا ہے۔ خیر میں نے اپنے ابو سے معذرت کی اور میں نے ان سے کہا کہ میں تو آپ سے مذاق کر رہی تھی۔ یہ جو راوی بلاک کا علاقہ تھا یہ بھی کافی سنسان تھا، کیونکہ چاروں طرف ہی جو تھا وہ ابھی خالی زمین تھی۔ کوئی 2-4 نئے گھر ہی بنے ہوئے تھے، اور انہی میں سے ایک گھر یہ تھا۔ اسی طرح ایک دن جمعے کا دن تھا، اور میں اپنے لان میں اسی برگد کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ موسم بہت اچھا تھا، ٹائم کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور مغرب ہو گئی کہ اچانک ہی ایک زوردار سا تھپڑ جو میرے گال پر پڑا۔ تھپڑ اتنا اچانک اور اتنا زوردار تھا کہ میرے پورا منہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے آگ پھینک دی میرے منہ پر، اور بے انتہا مرچیں میرے چہرے کے اوپر لگنے لگی مجھے۔ میں تیزی سے اٹھی اور چیختی ہوئی اندر گھر کی طرف بھاگی۔ گھر پر اس ٹائم صرف میں اور امی تھے، کیونکہ ابو جو تھے وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ میں نے جا کر امی کو اپنا گال دکھایا اور انہیں بتایا۔ انہوں نے میرے اوپر دم کیا اور مجھے سختی سے اس ٹائم درخت کے نیچے بیٹھنے سے منع کیا۔ پھر میری امی نے مجھ سے کہا کہ اس بات کا ذکر تم اپنے ابو سے مت کرنا، کیونکہ بڑی مشکلوں سے انہوں نے ایک گھر لیا ہے، اور بار بار ہم گھر شفٹ نہیں کر سکتے، اور میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے ابو جو ہیں وہ پریشان ہوں، کیونکہ وہ اکیلے اس گھر کے کفیل تھے۔ بھائی تو میرا کوئی تھا نہیں، اور ہم دونوں ماں اور بیٹی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو پریشان کریں۔ صبح کے گئے وہ رات کو گھر آتے تھے۔ اس تھپڑ کے بعد تو سمجھیں کہ پھر اس گھر میں اس طرح کے واقعہ جو تھے وہ معمول بن گئے۔ کوئی نہ کوئی پراسراریت اس گھر میں روز کا معمول بن گئی۔ ایک دن اسی طرح میں ٹی وی لانچ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ مجھے اچانک ہی اندر والے کمرے سے رونے کی آواز آئی، کسی عورت کے۔ میں سمجھی کہ شاید امی رو رہی ہیں کسی وجہ سے۔ میں بھاگتی ہوئی اندر کمرے کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ امی تو بے خبر سو رہی تھیں۔ تو میں نے سوچا کہ پھر یہ آواز کہاں سے آئی ہے عورت کے رونے کی، اور پھر اچانک ہی مجھے اس کمرے سے ہنسنے کی آواز آنے لگی، جیسے کہ کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ خیر اس طرح کے واقعات تو روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ ہماری گلی میں تقریباً کوئی 5-8 گھر بنے ہوئے تھے، اور ان سب گھر والوں نے مل کر رات کے لیے ایک چوکی دار ارینج کیا ہوا تھا، جو کہ رات کو آتا تھا اور صبح فجر کے ٹائم وہ واپس چلا جایا کرتا تھا۔ اور اکثر ہم بھی اس چوکی دار کو بلا کر کبھی کوئی کام یا کھانا دیا کرتے تھے۔ اور گھر کیونکہ اس گلی میں کچھ ہی تھے، کم ہی گھر تھے، تو وہ چوکی دار تمام گھر والوں کو نام سے جانتا تھا۔ جب ہم لوگ اس والے گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو ہمیں محلے داروں نے بتایا تھا کہ یہ چوکی دار جو ہے 6 سال سے یہاں پر چوکی داری کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ ہفتے کا دن تھا، اور اگلے دن میری اسکول کی چھٹی تھی، تو میں اپنے روم میں بیٹھی ہوئی ٹی وی میں ایک مووی دیکھ رہی تھی۔
کیونکہ میری روٹین تھی کہ جب میں نے اسکول نہیں جاتی تھی، مطلب چھٹی والے دن سے ویکینڈ پر میں مووی بہت شوق سے دیکھتی تھی، اور میں بہت ہی مزے سے مووی انجوائے کر رہی تھی۔ شاید رات کے 2 یا سوا 2 ہو رہے تھے کہ اچانک ہی ہمارے دروازے کی بیل بجی۔ تو میں حیران ہوئی کہ اس ٹائم رات کے 2 ڈھائی بجے کون ہے دروازے پر، اور آنے والا لگتا تھا کہ بہت ہی جلدی میں ہے۔ وہ گھنٹی سے ہاتھ ہٹانا بھول ہی گیا اور مسلسل گھنٹی بج رہی تھی۔ میں تو خیر جاگ ہی رہی تھی، مگر امی اور ابو شاید سو چکے تھے۔ مگر بیل کی آواز سے ابو کی آنکھ کھلی اور ابو باہر گئے تو انہوں نے پوچھا کون، تو باہر سے چوکیدار کی آواز آئی۔ اس کی آواز شدید غصے میں تھی اور اس نے کہا کہ باہر آئیں، اور پوچھا کہ باجی کہاں ہیں۔ ابو نے اس کو کہا کہ غصہ نہیں کرو، اطمینان سے بتاؤ کیا بات ہے۔ قریب ہی کرسی پڑی تھی، ابو نے کہا کہ اس پر بیٹھو۔ تو گیراج میں میں اور امی بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا کہ باجی چھوٹی نے مجھے باہر آ کے ایک زور سے تھپڑ مارا ہے۔ ابو نے کہا کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ رات کے اس ٹائم میری بچی باہر آ کے تمہیں تھپڑ کیوں مارے گی؟ مگر چوکیدار جو تھا وہ باضد تھا، وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے تمام واقعہ ابو کو بتایا۔ اس نے بتایا کہ ابھی جب میں گلی کے چکر لگانے کے لیے اپنے کیبن سے باہر نکلا تو مجھے اس بچی نے پیچھے سے آواز دی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ انکل آپ میرے ساتھ میرے گھر آئیں۔ میں سمجھا کہ شاید گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چلنے لگا، اور جب گھر آیا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایک زوردار سا تھپڑ میرے چہرے پہ مار کر یہ گھر کی دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئی۔ اس کے یہ کہنے پر میں جو تھی حیرت سے امی ابو کو دیکھنے لگی، کیونکہ اس ٹائم میں جاگ رہی تھی۔ اگر تو میں جاگ نہ رہی ہوتی تو یہ بات بھی ہو سکتی تھی کہ شاید میں نیند میں گھر سے باہر چلی گئی ہوں یا میں نے ایسا کچھ کیا ہو، لیکن میں تو جاگ رہی تھی، میں مووی دیکھ رہی تھی۔ خیر ابو نے اسے سمجھا بجھا کر واپس گھر سے باہر بھیجا، اور پھر ابو نے ہم سے کہا کہ لگتا ہے کہ اس نے کوئی نشہ کر رکھا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں اس کو ایسا محسوس ہوا ہے۔ ابو کے اس طرح کہنے پر میں اور امی بھی تھوڑا جو تھے اس بات کو سمجھنے لگے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نشہ کرتا ہو، اسی وجہ سے اس کو یہ جو اس کے حالات ہیں۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ میں پاگل ہوں جو جا کر اس کو باہر تھپڑ ماروں گی، یہ ضرور نشہ کرتا ہوگا۔ اور ہم لوگوں نے گھر والوں نے یہ بات، تینوں نے، میں نے، امی اور ابو نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ اس برگد کے درخت کے نیچے ایک بلی جو تھی وہ ہمیں نظر آتی تھی، اور اس کا رنگ بھی بہت کالا تھا، بالکل کالے رنگ کی ایک خوفناک سی بلی تھی، اور ہم لوگ اس کو اکثر بھگانے کی کوشش کیا کرتے تھے، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی۔ میرے ابو ایک ملنسار آدمی تھے، اور ان کی روٹین تھی کہ جب بھی وہ آفس سے آتے تھے، کوئی بھی گلی میں ان کو ہمسایہ یا گلی میں کوئی شخص بھی نظر آتا تھا، وہ اس سے سلام دعا ضرور لیا کرتے تھے۔ ایک دن اسی طرح میرے ابو جو تھے آفس سے جب لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ گلی میں 3 4 جو تھے گلی والے اکٹھے کھڑے ہیں، اور ان میں ایک جو تھے ہمارے حاجی صاحب جو تھے، جو کافی بزرگ انسان تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی وہاں کھڑے تھے۔ میرے ابو ان کو دیکھ کر ان کے قریب پہنچ گئے سلام دعا کے لیے۔ جیسے ہی ابو ان کے قریب گئے، پہلے تو وہ لوگ باتیں کر رہے تھے، لیکن ابو کو دیکھ کر اچانک ہی وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ ان کے خاموش ہونے پہ ابو نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو جو حاجی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آج تو آپ نے بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ والد صاحب نے کہا کہ میں نے ایسی کیا بدتمیزی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ابھی آپ آدھا گھنٹہ پہلے آفس سے آئے تھے تو میں اور یہ جو
ساتھ والے انکل ہیں، ہم لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے آپ کو آواز دے کر جب اپنے پاس بلایا تو آپ نے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ مجھے ایک بہت ہی گندی سی گالی دی اور برا بھلا کہہ کر گھر میں داخل ہو گئے۔ ابو نے ان سے کہا کہ حاجی صاحب، میں تو ابھی آپ کے سامنے آفس سے آیا ہوں، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بات کے گواہ یہ صاحب بھی ہیں، جو کہ ہمارے برابر والے انکل تھے، ان کی طرف اشارہ کیا۔ تو ابو بہت حیران ہوئے کہ یہ لوگ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یا پھر کیا وجہ ہے اس طرح ان کے کہنے کی۔ ابو نے کہا کہ ایک تو میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں بڑوں سے بد اخلاقی کروں، اور دوسرا یہ کہ میں خود ابھی آپ کے سامنے آفس سے آیا ہوں، آدھے گھنٹے پہلے نہیں، میں ابھی آپ کے سامنے ہی آفس سے آ رہا ہوں۔ لیکن وہ جو تھے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن پھر بھی ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ معذرت کر کے گھر آ گئے۔ گھر آئے ابو تو انہوں نے امی سے بھی اس واقعے کی جو تھا وہ ذکر کیا، اور وہ بہت پریشان تھے۔ امی نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی مغالطہ ہوا ہوگا۔ پھر اور وہ جو آخری واقعہ تھا وہ رونما ہوا، جس کی وجہ سے پھر ہم نے وہ گھر جو تھا وہ چھوڑ دیا۔ یہ بھی ایک کوئی چھٹی کا دن تھا اور حسب معمول میں جو تھی جاگ رہی تھی۔ 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا کہ مجھے پیاس لگی تو میں کچن کی طرف آئی۔ کچن میں ہماری جو کھڑکی بنی ہوئی تھی اس سے باہر کا لان جو تھا وہ صاف نظر آتا تھا۔ چاند کی پوری روشنی جو تھی اس نے جو لان تھا اس کو روشن کیا ہوا تھا۔ ابھی میں یہی دیکھ رہی تھی باہر کا منظر کہ اچانک اس برگد کے درخت سے مجھے کوئی نیچے اترتا ہوا نظر آیا، اور جب وہ نیچے اترا تو چاند کی روشنی میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس درخت سے جو اترا ہے وہ بالکل میرا ہم شکل تھا۔ وہ لڑکی بالکل میری طرح تھی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لان سے کراس کرتی ہوئی اس نے جو تھی وہ لمبی سی اپنی ٹانگیں کیں اور گھر کی جو تھی دیوار کو پھلانگ کر گھر سے باہر چلی گئی، اور یہ سب دیکھ کر میری سیٹی گم ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کے میں بھاگتے ہوئے امی ابو کے روم میں گئی اور ان کو جگایا اور انہیں تمام واقعہ بتایا کہ ابھی جو میں نے لان میں دیکھا تھا۔ ابھی میں اپنی امی ابو سے یہ بات ڈسکس ہی کر رہی تھی کہ باہر پھر دوبارہ ہماری جو ڈور بیل بجنا شروع ہو گئی، اسی طرح اسی تیزی سے۔ جب ابو باہر گئے، ابو نے پوچھا کون، تو وہ چوکیدار کی آواز آئی کہ بھائی جان دروازہ کھولیں۔ ابو نے جب دروازہ کھولا تو چوکیدار نے ابو کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ چلیں آج میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ میری بات پہ یقین نہیں کرتے تھے نا؟ میں آپ کی بیٹی کو اپنی کیبن میں بند کر کے آیا ہوں، آپ خود چل کر اسے دیکھیں۔ ابو اس کے ساتھ اس کے کیبن کی طرف چل پڑے۔ وہ چوکیدار اتنا حواس باختہ تھا کہ اس نے اتنی اس پریشانی میں مجھے نہیں دیکھا، حالانکہ میں ابو سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ جب ابو اس کے کیبن کی طرف پہنچے تو اس نے تالا کھولا، اور تالا کھول کر جب اندر داخل ہوا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرف پورے کیبن میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ پھر ابو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر کی طرف لے آئے، اور گھر لا کے انہوں نے کہا، مجھے آواز دی اور ان سے کہا کہ یہ دیکھو میری بچی تو گھر میں موجود ہے، تم کس کو وہاں پر بند کر کے آئے ہو؟ پھر وہ چوکیدار جو تھا وہ بہت زیادہ جو تھا وہ ڈر گیا۔ اس نے اسی ٹائم کیبن کی چابی ابو کے ہاتھ میں تھمائی اور کہنے لگا کہ صاحب اب میں یہاں پر نوکری نہیں کر سکتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر کوئی بھوت پریت کا سایہ ہے۔ اور پھر وہ شخص رات 2:30-3 بجے ہی جاب چھوڑ کر چلا گیا، اور صبح ہوئی تو ابو نے اپنے پڑوسی دوست جو تھے ان انکل سے تمام واقعے کا ذکر کیا۔ ابو کے دوست نے کہا کہ بھائی جتنی جلدی ہو سکے تم یہ گھر چھوڑ دو، کیونکہ بہت دفعہ میں نے بھی تمہارے گھر سے آوازیں سنی ہیں، کبھی کسی کے رونے کی، ہنسنے کی، اور ایک دفعہ تو میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی
اس گراؤنڈ میں چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ بس پھر ہم نے 2-4 دن میں ہی اس گھر کو چھوڑ دیا، کیونکہ اب ہمارا وہاں رہنا ممکن نہیں تھا۔ آج ہمیں وہ گھر چھوڑے ہوئے 20-22 سال ہو چکے ہیں، مگر وہ گھر جو ہے بیچ میں کتنی دفعہ رینوویٹ ہوا اور کتنی ہی دفعہ وہ کرائے پہ چڑھا۔ بمشکل سال 1-2 مہینے لوگ جو بھی آتے وہ وہاں رہ پاتے، اور آج بھی وہ گھر جو ہے وہ آباد نہیں ہو سکا۔ تو یہ تھی سائمہ کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔